بھی اسی طرح اختیار ہے، نہ کہ جن آزاد ہے کہ کوئی کہیں پہ بھی رات کو گزر رہا ہے، کوئی قبرستان سے جا رہا ہے، کوئی اکیلا کمرے میں بیٹھا ہے، جن آ کے اسے ہلانا جلانا شروع کر، وہ ایک خیال ہے انسان کا جو اسے تنگ کر رہا ہے، نہ کہ جن اتنا آزاد ہے۔ اور پھر ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ قرآن کی نگاہ میں دیکھیں تو جن بشر کے ماتحت ہے، ملائکہ انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ابلیس انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جنات بھی اسی طرح سے، جن مومنین ہیں ملائکہ کی طرف، ملائکہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن انہی جنات کو ابلیس اپنی طرف کھینچتا ہے، لہذا اب مقابل میں آ جائیں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جن کی اولاد جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے اور 4000 سالوں سے وہ کوئی اولاد اس کی نہیں ہوئی، اور اللہ نے ہماری آنکھوں سے ان کو غائب رکھا ہے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، مگر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بعض بندوں کے لیے ظاہر کرنا چاہے تو وہ بندے انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام سے آتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت سورہ الرحمن سے انہوں نے آغاز کیا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، کہ اللہ نے جان کو خلق کیا کہ من مارجن من نار، کہ آگ سے جو ایک مارج یا مختلط قسم کی جو ایک مکس قسم کی آگ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے جن کو خلق کیا۔ اس کے ضمن میں ایک روایت ہے جسے اہل سنت نے صحیح سند قرار دیا ہے، اور اپنے معنی کے اعتبار سے یہ معتبر احادیث میں شمار کی جا سکتی ہے۔ اس روایت کو اگر آپ ملاحظہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اور سید حیدر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر المحیط العظم میں اسے ذکر کیا ہے۔ حدیث کی کلمات ملاحظہ کریں، ان اللہ خلق الملائکہ من نور، ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا ہے نور سے، وخلق الجان من نار، اور جنوں کو اللہ نے خلق کیا ہے، یا جان ہر دو معنی لے سکتے ہیں، ابو الجن بھی لے سکتے ہیں، جیسے آدم کیا ہے، ابو البشر ہے، تمام بشر کے کیا ہیں، اب ہیں، باپ ہیں، اسی طرح ابو الجن جو ہے جنوں کا باپ وہ جان کہلاتا ہے۔ وخلق الجان من نار، جان کو جنوں کو آگ سے خلق کیا، وخلق الانسان مما قیل لکم، اور تم لوگوں انسانوں کو اس سے خلق کیا جو تمہارے بارے میں کہا گیا ہے، جو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگرچہ ہمیں انسان اپنی ہی معرفت سادہ حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ملائکہ اور جنات اور دیگر کی معرفت انسان کو حاصل نہ ہو۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، وَأَمَّا قَوْلُهُ علیہ السلام فی خلق الانسان مما قیل لکم، کہ یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انسان کی خلقت کے بارے میں جو تمہارے بارے میں کہا گیا، تو اس میں بہت سارے گوہر پوشیدہ ہیں۔ آگے ذکر کرتے ہیں کہ ملائکہ اپنی خلقت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتے۔ ملائکہ کو اللہ نے کس سے خلق کیا ہے؟ نور سے خلق کیا ہے۔ ہماری جو ارواح ہے وہ بھی نور سے خلق ہے، اجسام ہے کہ جو مٹی سے ہیں، ارواح کس سے خلق ہوئے ہیں؟ وہ بھی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ لہذا ملائکہ نور سے خلق ہوئے ہیں، لیکن اپنی خلقت کی اصل خلقت میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے۔ جن بھی اس طرح سے اختلاف نہیں رکھتے، لیکن جب انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو 4 انواع انسان کی خلقت میں بنتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا ہے، اور ان کی ہوا کی خلقت جو ہے وہ آدم کی خلقت سے مشابہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہوا کی جو خلقت ہے وہ تمام بنی آدم کی خلقت سے مشابہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت تمام کے تمام بقیہ نوع بشر کی خلقت سے مشابہ نہیں ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مما قیل لکم، تو یہ 4 انواع موجود ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے جدا طریقے سے خلق کیا، اگرچہ وہ عناصر موجود ہیں جو ہمارے اندر عناصر موجود ہیں، وہ ایک تفصیلی بحث ہے، اس سے گزرے تو قرآن کریم کی ایک طویل تفسیر بنتی ہے، لیکن ہوا کو اللہ تعالیٰ نے جیسے روایات میں جداگانہ طریقے سے خلق کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اور تمام بشر وہ پھر ان تینوں سے ہٹ کر والدین کی صورت میں ایک خاص نظام الہی کے تحت خلق ہوئے ہیں۔ پھر ادھر ذکر کرتے ہیں کہ مٹی کے ساتھ جب انسان کی خلقت کا تذکرہ آیا ہے تو چند کلمات قرآن میں ہیں، جیسے کہ ایک کلمہ آیا ہے سلسال، ایک کلمہ آیا تین، ایک کلمہ آیا ہے حماء مسنون، بدبودار مٹی۔ اسی طرح قرآن کریم میں جب آگ سے تشکیل کا جنوں کے تذکرہ آیا تو ایک صفت آئی ہے مارجن، اور ایک صفت آئی ہے نار سموم، سموم کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی نگاہ میں جن وہ بھی ایمان اور غیر ایمان کے اعتبار سے تقسیم ہوتے ہیں۔ استکبار کا تذکرہ انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔
آگے دیکھیں جن مختلف صورتیں اختیار کر سکتے ہیں. میں سارا حصہ اس کا نہیں پڑھا کیونکہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم آیات پڑھیں گے, آیات کے ضمن میں اسے دیکھیں گے. ابھی خلقت ہمارے سامنے آیا ہو جائے, صرف خلقت والے پہلو کو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے کہ مٹی سے انسان کی خلقت کا ایک انداز ہے, اور اسی طریقے سے انسان کی جنوں کی خلقت بھی ہے. یہاں پہ ایک سوال ابھارتے ہیں, آیا انسان کی طرح جن بھی مذکر مونس میں تقسیم ہوتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کی آیات سے ایسا پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی مذکر مونس میں تقسیم ہوتے ہیں, کیونکہ تبھی ان کے لیے شریعت ہے, تبھی ان کے لیے اشتہا ہے, تبھی ان کے لیے نفس میں تمام چیزیں موجود ہیں. اس نقطے کو دیکھیں, ذکر کرتے ہیں وَلَهُمْ تَشَكُّلْ فِي الصُّوَرِ كَالْمَلَائِكَةِ, مختلف صورتوں میں یہ ڈھل جاتے ہیں ملائکہ کی طرح, اور اللہ نے ہماری آنکھوں سے ان کو غائب رکھا ہے, ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے, مگر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بعض بندوں کے لیے ظاہر کرنا چاہے تو وہ بندے انہیں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ عالم ثقافہ و لطف میں ہے, یعنی یا تو سقف کہتے ہیں پست کو, پست ترین, اور لطف کہتے ہیں باریک, باریک ترین عالم سے یہ تعلق رکھتے ہیں, یعنی ان کے اجسام. اس لیے یہ تشکل کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. مختلف صورتوں میں ڈھلنا ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ جس حصی صورت کو اختیار کرنا چاہیں اس حصی صورت کو اختیار کر سکتے ہیں. صورت اصلی ان کی وہ اپنی جگہ پہ جو ان کی روحانی ایک صورت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جس میں ان کو خلق فرمایا ہے وہ ان کے لیے قائم رہتی ہے. اور پھر اس صورت میں اختلاف بھی پیدا ہوتا رہتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے اس صورت میں انہیں ڈھال دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہماری آنکھوں سے انہیں غائب بھی کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے انہیں ظاہر بھی کر سکتا ہے. اور انسان کی قوت مصورہ یعنی قوت خیالیہ, یہ جو قوت خیال ہے وہ ان کا تصور بھی کر سکتی ہے. لہٰذا ہم میں سے جو بندہ بھی اگر تخیلات میں جا کے خیال کرنا چاہے تو وہ صورت کشی کوئی بھی کر سکتی ہے. اچھا, جن اور انس کے تناسل کی, اب نسل کی بات آ جائے. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جنوں اور آدم علیہ السلام کی جو خلقت ہے اس کے مابین فرق ہے, کیونکہ قرآن نے واضح کہا ہے کہ جن کو پہلے خلق کیا اللہ نے, صحیح ہے, کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قبل, پہلے اللہ نے ان سے خلق کیا, یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے کس کو خلق کیا؟ جان کو خلق کیا. تو بعض ذکر کیا گیا ہے کہ جن اور آدم علیہ السلام کی خلقت میں 60,000 سالوں کا فرق ہے. 60,000 سالوں کا ایک عدد بیان کیا گیا, کوئی بہت تحقیقی صورت نہیں ہے, لیکن ایک عدد کتب میں وارد ہوا ہے. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جن کی اولاد جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے, اور 4,000 سالوں سے وہ کوئی اولاد اس کی نہیں ہوئی, اور بعض نے اس طریقے سے سوچا ہے کہ 7,000 سالوں سے بشر کی کوئی اولاد نہیں ہے. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے, یہ قیاس آرائیاں, کیونکہ جنات کے بارے میں جھوٹی باتیں, قیاس آرائیاں, توہمات بہت زیادہ ہیں. جیسے بھی آپ خلقت کے اوپر ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جن کی خلقت کس سے ہوئی اور کس طرح سے وہ تشکیل پائے, ان کے لیے بھی روح ہے, ان کے لیے بھی یہ نفس ہے, لیکن ان کا جسم چونکہ آگ سے تشکیل پائے اس لیے لطیف ہے, کئی صورتوں میں ڈھل سکتا ہے, اور نار سموم سے اور نار مارج سے انہیں تشکیل دیا گیا ہے. بس آج بھی جنوں میں تناسل کا جاری ہے سلسلہ, نسل ہے, اولادیں ان کی ہو رہی ہیں, بچے ان کے پیدا ہو رہے ہیں, جس طرح سے ہم آدم علیہ السلام کے اس میں دیکھتے ہیں. یہ سید حیدر عاملی کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں, بہت بڑے عارف گزرے ہیں اور بہت بڑے مفسر گزرے ہیں علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ جنوں کی کوئی اولاد نہیں ہوتی. پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ ارواح ہیں جو انوار میں پھونکی گئی ہیں, لیکن جن وہ ارواح ہیں جو ریاح ہوا میں پھونکی گئی. انوار اور ہوا, اس میں مقابلہ کرنا ہے. بالفاظ دیکھر ایک اور ہم لفظ ادھر میں آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کروں. ابلیس کی جنگ اللہ سے ہے یا ابلیس کی جنگ آدم اور فرشتوں سے ہے؟ یعنی کس سے مقابلہ ہے؟ ٹکراؤ ہوتا ہے نا برابر برابر کے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون, ابراہیم علیہ السلام اور نمرود میں جنگ ہوئی, صحیح ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب ابو جہل. اس طریقے سے ابلیس کا مقابل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے یا آدم علیہ السلام اور ملائکہ ہیں؟ در حقیقت یہاں پہ ٹکراؤ جو ہے وہ ابلیس اور ملائکہ کا ہے, کیونکہ ملائکہ وہ خلقت ہے جس نے سجدے کر لیے, ابلیس وہ خلقت ہے کہ جس نے تکبر دکھایا, نہ کہ ابلیس اللہ سے ٹکرا رہا ہے. اس نے نافرمانی کی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی حاکمیت میں ابلیس کی حاکمیت چل رہی, نہیں, اللہ نے ایک جہان خلق کیا ہے اور اس کے ہر امر میں فرشتوں کی کوئی نہ کوئی شان ہے. پوری کی پوری اس دنیا میں کوئی امر ایسا وارد نہیں ہوتا مگر فرشتوں کا اس میں دخل موجود ہے. فرشتوں کا, ہم یہ گزشتہ سال جو درس پڑھے اس میں آپ قرآن کریم کی آیات سے ہم اسے لے کے چلے تھے, اس میں آپ ملاحظہ کر چکے, کوئی امر ایسا نہیں ہے.
اسی طریقے سے ابلیس ہے جو اس راہ میں مشکلات پیدا کرتا ہے۔ ملائکہ انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ابلیس انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جنات بھی اسی طرح سے، جن مومنین ہیں ملائکہ کی طرف، ملائکہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن انہی جنات کو ابلیس اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لہذا اب مقابل میں آ جائیں کہ ایک ملائکہ کا ٹکراؤ ابلیس سے اور ابلیس کا ٹکراؤ ملائکہ سے ہے، کیونکہ اللہ نے ان کا تقابل قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ وہ مخلوق جس نے سجدہ کر لیا اور وہ جس نے سجدہ، اس لیے ابلیس اور آدم کا اس طرح ٹکراؤ نہیں بنتا۔ آدم اور جن ایسی مخلوق ہیں کہ جو دونوں میں سے کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بنی آدم اور بنی الجان، آپ بس نہ کہہ لیں کہ جان کی اولادیں اور اس کے فرزندان بیٹے۔ قرآن میں کیوں کہا گیا کہ شیطان جو انسان کا عدو مبین کھلا دشمن ہے؟ کھلا دشمن اسی لیے نا کہ وہ کھینچتا ہے نا انسان کو۔ ٹکراؤ کی بات ہے، مثلا نمرود اور ابراہیم علیہ السلام، یہاں پہ مثلا آپ کہتے ہیں آگ اور رات اور دن، ان کا آپس میں تضاد بنتا ہے۔ اس طرح اللہ اور ابلیس کا تضاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس کا مقایسہ بنتا ہے، اب ہم نے کس سے تعلق پیدا کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ہے، ابلیس سے تعلق پیدا کرنا ہے یا فرشتوں سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ جنوں کے لیے بھی اسی طرح اختیار ہے نا کہ جن آزاد ہے کہ کوئی کہیں پہ بھی رات کو گزر رہا ہے، کوئی قبرستان سے جا رہا ہے، کوئی اکیلا کمرے میں بیٹھا ہے، جن آ کے اسے ہلانا جلانا شروع کر، وہی خیال ہے انسان کا جو اسے تنگ کر رہا ہے، نہ کہ جن اتنا آزاد ہے۔ اور پھر ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ قرآن کی نگاہ میں دیکھیں تو جن بشر کے ماتحت ہے، بشر کو اللہ نے زیادہ قوت دی ہے جن کی نسبت۔ انشاءاللہ آئے گا، اس میں ہم آیات اور روایات سے استفادہ کریں گے۔ یعنی اگر قوت کے اعتبار سے اور کمالات کی پہنچ کے اعتبار سے مقایسہ کیا جائے جن اور بشر میں، کیونکہ جن اور بشر کا بھی آپس میں مقایسہ نہیں ہے۔ اصل جو جنگ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اس مملکت میں، وہ فرشتے اور ابلیس کے درمیان چل رہی ہے۔ ملائکہ جو ہیں چونکہ وہ ولایت الہی کہلاتے ہیں اور ولایت الہی میں لانے کا ذریعہ ہیں، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس نے ان سے تعلق قائم کر لیا وہ ولایت الہی میں ہے۔ اور ان دونوں کے اوپر حاکم اللہ نے آدم کو رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ابلیس کے لیے خلیفہ نہیں ہے یا نہیں؟ ابلیس کے لیے، ابلیس کے لیے بھی خلیفہ ہیں آدم علیہ السلام۔ اس لیے تصور نہیں کر سکتے کہ ابلیس جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے اوپر فوقیت لے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام و ائمہ علیہ السلام کے سامنے ابلیس شکست کھا گیا۔ اس نے واضح اقرار کیا کہ اے اللہ، میں تیرے ان بندوں کے اوپر سلطانیت اپنی نہیں دکھا سکتا، قدرت اپنی نہیں چلا سکتا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ جو تدبیر ہوتی ہے، اس تدبیر میں ان دو کا آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے پھر سلسلے آگے چلتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ جو مقایسہ کیا جا رہا ہے اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ملائکہ اور جن آپس میں ٹکراؤ رکھتے ہیں، نہیں، ملائکہ اور جن نہیں، لیکن ان کی لطافت کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو۔ مثلا ابلیس چونکہ کان من الجن، کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم آئیں گے قرآن کریم کی آیات میں تو پڑھیں گے، کیونکہ ابلیس جن میں سے ہے اس وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتا اور حواس کے دائرے سے باہر ہے۔ لیکن ملائکہ اور جنوں کا آپس میں ٹکراؤ موجود نہیں ہے۔ افالملائکۃ ارواح منفوخۃ فی انوار، انوار کے اندر ان کی روحوں کو پھونکا گیا، یعنی ملائکہ کی روحوں کا تعلق انوار سے ہے۔ والجان، جن کیا ہیں؟ ارواح، وہ روحیں ہیں، منفوخۃ فی الریاح، جو ہوا کے اندر پھونکی گئی ہیں، ہوا کی مانند ہے جن۔ جیسے ہوا ہے نا، بہت لطیف ہے، نہیں خاموش ہو تو نہیں پتہ لگتا ہے یا نہیں، اسی طرح سے جن جو ہے اپنے جسم کے اعتبار سے اس طرح لطیف ہے۔ والاناسی ارواح منفوخۃ فی اشباح، انسان وہ ارواح ہیں کہ جنہیں پھونکا گیا ہے اشباح میں، شبہ کہتے ہیں سائے کو، بدن کو روح کا سایہ ایک نو کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارا بدن ہے ظل سے تعبیر کرتے ہیں، اور عرفا ویسے بھی اس کائنات کو ظل سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ سایہ اس شے کی حقیقت نہیں ہے لیکن اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اجسام ہماری روحوں کی حقیقت نہیں ہے، اس لیے جیسا ہمیں اپنا چہرہ آئینے میں دکھائی دیتا ہے، ہماری روح ویسی نہیں ہے، لیکن اس لیے اس کو سائے سے تعبیر کیا۔ بہرحال فی اشباح کی اس میں تفصیل ہے، وہ ایک الگ مورد میں آئے گی۔ پھر آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو پہلا جان موجود اول ہے، لم یفصل عن الموجود الاول من الجان انثى، کہ پہلا جو جان خلق ہوا تو اس سے اس کی مؤنث کو اللہ نے جدا نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو اللہ نے آدم کی مؤنث کو بھی ساتھ ہی رکھا۔ جن مراحل میں آدم رہے ہیں ان مراحل میں حوا رہی ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے جان کو جب اللہ نے خلق کیا، جن پہلا جن جو ہے ابو الجن جسے کہتے ہیں، آپ جان کہہ لیں کتاب العین کے مطابق اور بعض مفسرین کے مطابق، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مؤنث بھی رکھی۔ اور پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جان جو ہیں فرجن فی نفسہ فنکح بعضها ببعضہ، کہ ان کے وجود کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرجن، یعنی وہ جو تناسل
کے اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس میں قرار دیے اور بعض سے نکاح کرتے ہیں، یعنی جنوں میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکنہ ولد الزنا ہوں، حلال زادے ہوں، حرام زادے دونوں موجود ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تناسل کا سلسلہ نکاح کے ذریعے سے چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی جن ایسا نہیں ہے کہ جو صاحب شریعت نبی کی امت میں سے نہ کہلائے، جیسے جتنے اس دور کے جن ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دائرے میں آئیں گے، اور قرآن میں انشاءاللہ مقایسہ ہوگا کہ بشر کی قوت زیادہ ہے یا جن کی قوت زیادہ ہے، اور وہ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان میں بھی مذکر ہیں، ان میں بھی مؤنث ہیں، ان میں سے بھی بعض نکاح کرتے ہیں، اور ان کی خلقت میں خنثی جس کو ہم کہتے ہیں کہ درمیانی مخلوق یا خسرا، اس طرح ان میں بھی ایسے ایک نوع پائی جاتی ہے مذکر مؤنث کے مابین، اور یہ لوگ بھی عالم برزخ میں ہوتے ہیں اور بشر سے اس طور پہ یہ مشابہ ہیں، اور ایک اعتبار سے بشر سے مشابہ ہیں، اور ایک اعتبار سے جن فرشتوں سے مشابہ ہیں۔ فرشتوں سے کس اعتبار سے مشابہ ہیں؟ لطافت کے اعتبار سے، صورت کشی، صورت کو اختیار کرنے کے اعتبار سے۔ بشر سے کس اعتبار سے مشابہ ہیں؟ جو زندگانی بشر کی چلتی ہے، گھرانے کو تشکیل دیتے ہیں، خانوادے کو تشکیل دیتے ہیں، مذکر مؤنث ہیں، نکاح کرتے ہیں، جرائم انجام دے سکتے ہیں، ایمان اور کفر کے اعتبار سے ان کے لیے بھی اللہ نے تکالیف رکھی ہیں، یہ سارے کے سارے امور جنوں کے لیے بھی ہیں۔ والفاظ دیگر جہان فقط وہ نہیں ہے کہ جو میری اور آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، وہ لطیف جہان بھی ہیں، ان کے بھی اپنے معاشرے قائم ہیں، ان کے بھی اپنے محکمے قائم ہیں، ان کی بھی اپنی حکومتیں قائم ہیں، ان میں بھی یہ کشمکش ساری کی ساری چل رہی ہیں۔ یہ ایک ہمارے پاس بیان تھا۔